اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حصار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اکثر ساتھی تعویذات کی اجازت مانگتے ہیں تو میں انہیں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں اجازت کے ساتھ کہ حصار کر کے عمل کریں۔ اب یہ حصار ہے بھلا کیا چیز جو حصار کر کے کریں؟ تو حصار مختلف قسم کے ہیں۔ جو ہمارے تجربے والے حصار ہیں جس پر ہم نے تجربہ کیا ہے، وہ حصار آج ایک حصار ان میں سے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور آپ وہ حصار کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ حصار کسے کہتے ہیں؟ حصار کہتے ہیں باؤنڈری کو، کہ آپ ایک چار دیواری گھر کی چار دیواری بنا دیں، گیٹ لگا دیں تو اس گھر میں کوئی گھس نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ اپنا حصار کریں گے تو آپ کو جادو ٹچ نہیں ہوگا، اگر ٹچ ہوگا تو زیادہ زوردار نہیں لگے گا آپ کو۔ دوسری بات، آپ جو چلہ کر رہے ہیں یا وظیفہ کر رہے ہیں یا کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ لازمی کوئی نہ کوئی موکل آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی موکل ہو یا جن ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ آپ کی تلاوت سنتی ہے، آپ کا وظیفہ سنتی ہے، جو آپ نقش بنا رہے ہیں وہ اسے دیکھتی ہے، سمجھ آ گئی نا۔ چاہے وہ جن ہو یا موکلات ہوں، وہ آپ لازمی دیکھتے ہیں۔ تو آپ حصار کر کے کریں گے تو وہ آپ کے جسم کو ٹچ نہیں کریں گے۔ اگر آپ حصار کر کے چلہ نہیں کر رہے، وظیفہ نہیں کر رہے، تو وہ جن جو ہے آپ کے جسم میں بھی گھسنے کی کوشش کرے گا۔ چلہ کرتے وقت تو جسم میں گھس جائے گا اور آپ کو بہت تکلیف دے گا۔ اگر کوئی موکل ہے تو وہ آپ کو ٹچ کرے گا، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی آپ کو تکلیف ہوگی، بچوں کو بھی تکلیف ہوگی، بیوی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی عمل کریں، کوئی تعویذ اپنے لیے بنائیں یا کسی اور کے لیے بنائیں، یا کوئی عامل حضرات ہیں وہ کرنا چاہیں، پہلے اپنا حصار کریں۔ حصار ہوتا ہے 12 گھنٹوں کا۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد حصار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مغرب کی نماز پڑھی، 11 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ اور درود ابراہیمی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 4 کل ہیں وہ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے پورے جسم پہ دم کریں، اور شہادت کی انگلی کو ایسے گول گول گھمائیں، سیدھی طریقے سے گول گول گھماتے جائیں، اور کہیں کہ میں اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنی والدہ کا، بہن بھائیوں کا حصار کرتا ہوں، اپنے گھر کا حصار کرتا ہوں، اپنی دکان کا حصار کرتا ہوں، اپنی فیکٹری کا حصار کرتا ہوں۔ ایسے تصور میں گھمائیں کہ میں اپنے بچوں کو جیسے کسی چیز میں بند کر رہا ہوں، اللہ کے حفظ و امان میں دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ جو بھی عمل کریں گے آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ حصار اسے کہتے ہیں۔ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، آپ کو کوئی چلہ دے دے کرنے کے لیے، آپ وہ چلہ کریں، لیکن آپ کو حصار کا طریقہ نہ بتائے اور وہ جن آپ کے جسم میں گھس جائے تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ آپ کے وہ کام تو کرے گا لیکن وہ جب چاہے گا آپ کو مار دے گا۔ جن جو انسان کے جسم میں گھس جاتا ہے تو دیکھیں وہ زندگی اس انسان کی پھر اپنی نہیں رہتی، وہ پھر جن کے حوالے ہو جاتی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ حصار کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس طرح حصار کریں، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔